بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ فضیلت کی کئی چیزیں اس میں موجود ہیں۔ دنیا بھر میں لاکھوں مسلمان اپنے اپنے علاقوں میں اس وبا زدہ ماحول کے باوجود مساجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھ چکے ہیں۔ یقیناً وہ خوش قسمت ہیں کہ اس آخری عشرے کی اہم ترین چیز لیلۃ القدر، وہ اس کی فضیلت کو قدر آسانی کے ساتھ پا سکتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ایک قدر والی رات آتی ہے، اور جو بھی اس کی بھلائی سے محروم رہ گیا وہ محروم زدہ شخص ہی ہے۔ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی واضح انداز میں اسی جانب اشارہ فرمایا کہ وہ شخص بڑا بدبخت ہے کہ جو ماہ رمضان پائے اور ماہ رمضان کے عشرے میں اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا سکے۔ سامعین و ناظرین، رمضان کے روزوں کی فضیلت ہم سب بخوبی جانتے ہیں، اور یہاں پر اس نقطے کو بیان کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ اکثر عبادات کے ثواب کا تعین بھی کیا گیا اور ذکر بھی فرمایا گیا، لیکن جب روزے کی باری آئی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی جانب یہی اشارہ فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے رکھا گیا اور جتنی چاہے میں جزا دوں، یہ بھی میرے ذمے ہے۔ سوال یہ ہے کہ نماز بھی تو رب کے لیے تھی، زکوٰۃ بھی رب کے لیے دی گئی، حج اور جہاد بھی رب ہی کے لیے کیا جاتا ہے، وہاں تو تعین کیا گیا کہ زکوٰۃ دو گے تو میں دگنا لوٹا دوں گا، لیکن روزے کے بارے میں کہا کہ یہ میری مرضی ہے، میں جتنا مرضی دوں۔ روزے میں انسان کا رب سے براہ راست تعلق بہت واضح ہو جاتا ہے کہ ظاہر بین نظروں میں کوئی کسی کو دیکھ کر نہیں کہہ سکتا کہ یہ روزے دار ہے یا نہیں ہے، صرف رب جانتا ہے کہ اس وقت اس کے روزے کی کیا کیفیت ہے، اس لیے کہا گیا کہ میں جتنا چاہے اجر دوں۔ سامعین و ناظرین، قدر والی رات کے بارے میں یہی حکم ہے کہ اس کو رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کیجیے۔ تلاش کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کوشش کرنی ہے، وقت لگانا ہے، ہمت کرنی ہے، تب جا کر تلاش مکمل ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ بڑا مشہور ہے کہ 27ویں رات شب قدر ہے، خام خیالی کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں، یہ حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا، یہ حکمت بری چیز ہے۔ اگر اس رات کا تعین کر دیا جاتا تو پھر اس ایک رات کے انتظار میں ہم پورا رمضان گزار دیتے اور اس ایک رات ہی عبادت کر کے 1000 مہینوں کے برابر ثواب حاصل کر لیتے۔ یا اگر معلوم ہی ہوتا اور اتفاق سے ہم اس رات کو عبادت نہ کر سکتے کسی بھی وجہ سے، تو سارے سال کا یہ غم تازہ رہتا۔ اس لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر مجھے اور آپ کو معلوم ہوتا کہ فلاں رات شب قدر ہے تو باقی طاق راتوں کی پھر کوئی اہمیت نہیں بنتی۔ اس لیے اس قدر اور فضیلت والی رات کی تلاش کے لیے طاق راتیں بہترین طور پر تمام کی تمام سامنے لا کر رکھ دی گئیں، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ پوری رات بھی عبادت کا حکم نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ہم نے اس رات کی مناسبت سے طاق راتوں میں کیا کچھ تھوڑا بہت الگ کر کے دکھایا؟ کیا کوئی اضافی ذکر کر کے دکھایا؟ کیا اضافی نوافل پڑھ کے دکھائے؟ کیا کچھ تلاوت اضافی طور پر اس نیت کے ساتھ کی کہ یہ قدر والی رات ہو سکتی ہے، یہ طاق راتوں میں سے ایک رات ہے؟ یہی جستجو تلاش کا نام ہے، اور یہی تلاش اس لیلۃ القدر کی فکر میں مجھے اور آپ کو اپنا اگلا قدم بڑھانے کی طرف دعوت بھی دیتی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
1000 مہینوں میں جو عبادت کی جا سکتی ہے، انسان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہر مسلمان اس ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب کو حاصل کر سکتی۔ پرانی انبیاء اور ان کے امتیوں کی بڑی عمریں تھیں۔ حضرت یوشع اور خزقیل علیہ السلام کا تو ذکر احادیث میں ملتا ہے کہ 80 برس پلک جھپکنے جتنی بھی نافرمانی نہیں کی اور مسلسل عبادتوں میں مشغول رہے، تو صحابہ کرام نے فرمایا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تو اتنی عمریں ہی نہیں ہیں، انہوں نے تو اتنی عبادتیں کی۔ تو جواب میں میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرمائی۔ اب اس کی قدر کرنا یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ سامعین و ناظرین، آخری بات، تنزل الملائکہ، ملائکہ اور روح الامین یعنی جبریل امین رب کے حکم سے زمین پر اترتے ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ فرشتے جب اترتے ہیں، جبریل امین ان کو ٹولیوں کی شکل میں جنگلوں، بیابانوں میں، چوکوں اور چوراہوں میں، گھروں میں، جو لوگ جہاں جہاں عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، یہ فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں، اور رب کی طرف سے ان کے لیے معافی کے پروانے جاری ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ شب قدر کی سب سے مقبول عام دعا یہی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو ہی معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرمانے والا ہے، اور اسی بہانے تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سامعین و ناظرین، ایک انسان کی اس شب قدر کی تلاش میں اس سے بڑا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے کہ جس چیز کا رب نے واضح اعلان کیا کہ اپنے گناہوں کی معافی کروا لے، اگر میں اور آپ اس لیلۃ القدر کے بہانے اس کی تلاش کے دوران اپنے گناہوں کو زیادہ سے زیادہ کم کر کے نیکیوں کے دھاروں میں تبدیل کرنے کی اگر طاقت رکھتے ہیں، تو وہ صرف شب قدر کی تلاش میں ہے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم 1000 مہینوں کے برابر عبادت اس ایک رات کے اندر کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ رات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔